असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट कानूनी और सियासी तजियों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट। नाज़रीन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आ चुकी है आज, इसका बड़ी जो है वो बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि ये 2 पिटिशन्स और एक सो मोटो एक्शन की समाअत थी जो कि पंजाब असम्बली और KPK के अंदर जो असम्बली तहलील हुई उनके इलेक्शन के मुतल्लिक था। नाज़रीन, बड़ी गर्मा गर्म बहस जो है वो जारी रही। मुख्तलिफ सीनियर वकला जो थे उन्होंने अपनी अपनी जो आर्गूमेंट्स थे, अपने दलाइल थे उनको दिया और अपने जो मोक्कल है या अपना जो क्लाइंट है उसकी बात को कोर्ट के सामने रखा। नाज़रीन, इनिशियली जो है वो आप जानते हैं जैसे कि ये जो है वो 9 जजेस जो थे, 9 जज साहिबान, उनके ऊपर ये बेंच मुश्तमिल था, लेकिन 2 के ऊपर इतराज़ हुआ और 2 ने जो है वो ख़ुद ही रिस्ट्रेन शो किया कि जनाब मैं इनके अंदर हम नहीं बैठ सकते। मंसूली शाह साहब ने भी अपना एक नोट लिखा जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मुझे 100 इख्तलाफ सही, लेकिन ये मेरी आइनी ज़िम्मेदारी है कि मैं इसके अंदर बैठूं, और वो बैठे। तो इवेंचुअली जो आज डिसीजन आया है, जिसको 11 बजे आना था, फिर कुछ जो है वो देर हुई और उसके बाद ये डिसीजन आ गया। उसके अंदर 5 जज साहिबान जो है ऑनरेबल जजेस मौजूद थे, उनके अंदर से 3-2 से फ़ैसला आया है। जैसे आपने सुन भी लिया होगा कि 3 जजेस जो है उन्होंने कहा है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर होने चाहिए, जबकि 2 जो जज साहिबान हैं उनका इख्तलाफी नोट है और उनका ये कहना है कि जनाब नहीं, नीचे जो है वो अपीलें पेंडिंग थी ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर। तो आपका जो फेडरेशन का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप सूबाई खुद मुख्तारी की बात करते हैं, तो ये एक सूबाई कोर्ट के जो है वो राइट के ऊपर एक छापा है, आप उसे कह दें उसकी इंक्रोचमेंट है कि आप उससे पहले ही सो मोटो एक्शन ले लें और उसके अंदर डिसीजन करें। उनकी मेंटेबिलिटी के ऊपर उन्होंने बात की, उसके ऊपर मैं आगे आपको तफसील से बताता हूँ। लेकिन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया और जो फेवर में आया 90 डेज़ के अंदर, उसके अंदर 2 टर्म्स जो हैं वो बड़ी जो है वो इस्तेमाल होती रही बार बार जजमेंट के अंदर। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव यानी आइन का हुक्म होना, और दूसरा उन्होंने बात की पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की। उनका ये कहने का मकसद ये था, पहला जो उन्होंने बैकग्राउंड के अंदर बात की जजमेंट के अंदर 2-3 जो पहले पैराग्राफ थे उसके अंदर उन्होंने ये बात की कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी जो है वो एक फ़ीचर है हमारे आइन का, और उसके अंदर अगर आप इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवाते तो वो हर्ट होती है, वो डिस्टर्ब होती है, पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है उसके अंदर डिस्टर्बेंस आती है। दूसरा उन्होंने कहा कि ना सिर्फ इलेक्शन करवाने की ज़िम्मेदारी है, बल्कि इलेक्शन को वक्त पर करवाने की ज़िम्मेदारी जो है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव यानी कि आइनी हुक्म नज़र आता है कि उसको विद इन द टाइम होना चाहिए। अगर वो टाइम से तजावुज़ करती हैं तो उस सूरत के अंदर आइन की या कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी होती दिखाई देती है। फिर उन्होंने अगली बात की कि अगर जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वो अपनी मुद्दत जब ख़त्म करती हैं तब उनके अंदर इलेक्शन होते हैं, तो वो आर्टिकल 107 के तहत होते हैं, जबकि दूसरे जो अगर उसके अंदर तोड़ा जाए असम्बली को या तहलील किया जाए तो उस सूरत के अंदर आर्टिकल 112 जो है वो कारामद होता है, उसको देखने के मिलता है। तो उसके अलावा उन्होंने आर्टिकल 224A और 2 जो है उसका तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव है कि इसको टाइम के अंदर होना चाहिए। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन एक्ट है 2017 का, उसकी प्रोविजन का भी उन्होंने हवाला दिया। ये तो ओवरऑल एक बात हुई, चंद एक पैराग्राफ के अंदर उन्होंने इसका तज़किरा किया। लेकिन जो उन्होंने इम्पोर्टेंट बात की वो ये थी कि उन्होंने कहा कि जनाब हमारे सामने 3 क्वेश्चन जो हैं या 3 इशू जो हैं वो पड़े हैं। जैसे लॉयर्स कम्युनिटी हमें पता है, जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनको भी ये पता होगा कि जब कोई अदालत जो है वो सवालनामे या इशू फ्रेम करती है तो उसकी मकसदियत या ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये वो चीज़ें हैं जिनका तयन किया जाएगा। नंबर 1 उन्होंने बात ये की कि ये किसकी आइनी ज़िम्मेदारी है कि सूबों में जनरल इलेक्शन की तारीख का तयन करे। ये किसकी, यानी कौन शख्स है, वो प्रेसिडेंट है, वो गवर्नर है, वो फेडरेशन है, वो पार्लियामान है, वो अदालत है, वो इलेक्शन कमीशन है, ये ज़िम्मेदारी किसकी है। नंबर 2 उन्होंने ये भी कहा कि जनाब ये भी देखना पड़ेगा ये ज़िम्मेदारी जिसकी है किसी इदारे या शख्स की आइन के अंदर, तो उसने उसको कब अदा करना है।
اور تیسری انہوں نے یہ بات کی امپورٹنٹ کہ جناب وفاقی اور صوبوں کی آئینی ذمہ داری میں جنرل الیکشن کے حوالے سے، یعنی کہ وفاق اور صوبوں کی جو ذمہ داری ہے جنرل الیکشن کنڈکٹ کروانے میں وہ کیا ہے. یہ 3 سوال نامے یا ایشو آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے رہے. پہلے کے اندر انہوں نے بڑی اچھی بات کی، بڑی مزیدار پروویژنس کی انٹرپریٹیشن آئی ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ہماری جو جنرل پبلک ہے ان کے لیے بھی سیکھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ جناب گورنر کے حوالے سے آرٹیکل 112(2) ہے کہ جب وہ اسمبلی کو خود تحلیل کر سکتا ہے، اس کے اندر پریزیڈنٹ کی کنسلٹیشن ہوگی، جب وہ کہے گا تو وہ توڑ دی جائے گی. دوسری انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر جب کہے کسی بھی صوبے کا، جیسے پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جناب آپ اس اسمبلی کو تحلیل کر دیں، وہ ان کو لکھ کے دے گا اور وہ آرٹیکل 112(1) کے اندر یہ کرے گا. اس کے اندر گورنر کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو وہ عمل کر دے یا وہ عمل نہ کرے. پنجاب کے اندر عمل نہیں ہوا تھا، اس صورت کے اندر اسمبلی 48 گھنٹوں کے اندر خود ہی ڈیزولو ہو گئی. یہ لاء کے اندر لکھا ہے. اگر گورنر عمل نہیں کرتا تو چیف منسٹر نے کہا ہے تو اسمبلی وہ تحلیل ہو جائے گی 112(1) کے اندر. کے پی کے اندر مختلف سچویشن تھی، انہوں نے چیف منسٹر نے کہا اور ان کے گورنر نے اسمبلی کو تحلیل کر دیا. اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے کلیئر ہو گیا کہ آپ نے اسمبلی کون جو ہے وہ کس شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اناؤنس کرے گا، تاریخ کا تعین کرے گا. ہم پہلے سوال کا جواب دے رہے ہیں. دوسری انہوں نے بات کی کہ آرٹیکل 107 تب عمل میں آتا ہے جب اسمبلی اپنی مدت کو مکمل کر لے. اب یہ ہر صورت کے اندر الیکشن تو کنڈکٹ ہونے ہیں اس صوبے کے اندر. انہوں نے کہا جی کہ اگر تو صوبے کے اندر گورنر توڑے گا اسمبلی کو تو پھر وہی اناؤنس کرے گا، اس نے خود کیا یا چیف منسٹر کے کہنے پہ کیا. یہ انہوں نے کہا کہ 90 دن کے اندر انہوں نے اعلان کرنا ہے. اور آرٹیکل 105(3) جو ہے اس معاملے کے اندر بڑا کلیئر ہے کہ جناب اگر گورنر نے خود توڑی ہے یا چیف منسٹر کے کہنے کے تو پھر وہ تاریخ دے، اور 90 دن سے زیادہ وہ تاریخ نہیں ہونی چاہیے. اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کر جائے تو اس صورت کے اندر آرٹیکل 107 ہے. اب پنجاب کی اگر صورتحال کی بات کی جائے تو آنریبل کورٹ نے کہا کہ یہاں پر جو ہے وہ گورنر نے اسمبلی توڑی نہیں تھی. اس صورت کے اندر پھر جو آپ کا سیکشن 57(1) ہے وہ عمل میں آتا ہے، اور اس الیکشن کمیشن ایکٹ 2017 کا، اور اس کے تحت جو ہے وہ آپ کے جو صدر ہیں وہ اناؤنس کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے اندر صدر اناؤنس نہیں کر سکتے تھے ڈیٹ، کیونکہ وہاں پہ گورنر کو کرنی تھی، کیونکہ گورنر نے چیف منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر اسمبلی کو تحلیل کر دیا تھا. تو انہوں نے یہ کلیئر کر دیا یہ سوال کہ جناب پنجاب میں کیا ہوگا اور کے پی کے اندر کیا ہوگا. اس کے اندر صدر اناؤنس کریں گے ان کنسلٹیشن ود دا الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن اپنے آپ کو اویلیبل کرے گا. اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ کیونکہ جو ہے وہ گورنر نے نہیں توڑی تو لہٰذا اس کے اندر صدر کا یہ ثبات تھا کہ وہ اس کے اندر اناؤنس کر سکے. وہ ایکٹ ان کا کانسٹیٹیوشنل ہے. لیکن دوسرا کے پی کے اندر اناؤنس کرنا وہ ان کا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن رائٹ نہیں تھا، اس کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دیا. اور گورنر کے پی کو یہ کہا کہ آپ ان کنسلٹیشن ود الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں اور آپ ڈیٹ کو اناؤنس کریں. اس کے علاوہ بھی انہوں نے 2-3 کنکلوژن دیے. ایک انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ایک تو بات یہ ہے کہ آرٹیکل 148(3) کے تحت تیسرا جو سوال اس کے اندر اب ہمیں 2 سوال کلیئر کر دیے کورٹ نے. ایک تو یہ ہے کہ آئینی کس کی ذمہ داری ہے ڈیٹ اناؤنس کرنا ڈفرینٹ ایونچویلٹیز کے اندر. دوسرا اس نے کب کرنی ہے یہ بھی انہوں نے کلیئر کر دیا اس کے اندر کہ جناب اگر گورنر توڑے گا، اگر جو ہے وہ صدر کے پاس کب اختیار ہے اور گورنر کے پاس کب اختیار ہے وہ بھی کلیئر ہو گیا. تیسری بات انہوں نے وفاق اور صوبوں کے حوالے سے کی تھی کہ جناب ان کی کیا ذمہ داری ہے کہ جنرل الیکشن کنڈکٹ کرانے کے لیے. انہوں نے کہا جی آرٹیکل 148(30) کے تحت وفاق کی ذمہ داری ہے کہ صوبے کے اندر آئین کے مطابق سارے معاملات چلیں، اور اگر اسمبلی وہاں پہ ڈیزولو ہوئی ہے کسی بھی ایونچویلٹی کی صورت کے اندر تو اس کو الیکشن کروانا بھی ان کی ذمہ داری ہے. اور ایک انہوں نے بات کی اس چیز سے الگ کہ آرٹیکل 220 جو ہے وہ اوورال ذمہ داری امپوز کرتا ہے سارے اداروں کی کہ الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرے. اس کے علاوہ انہوں نے آرٹیکل 148(3) کا بھی حوالہ دے دیا. اب اگلی جو بات انہوں نے کہی ہے کہ وہ یہ کہی ہے کہ جناب
صدر نے اور گورنر نے جو بات کرنی ہے وہ ہے، لیکن انہوں نے الیکشن کمیشن کی بات کو بھی ملوز خاطر رکھا ہے کہ انہوں نے کہا جی اگر آپ کو لگے کہ آپ 90 ڈیز کے اندر نہیں کروا سکتے الیکشن تو آپ نے منیمم ٹائم استعمال کرنے زیادہ جو ہے، مثال کے طور پہ یہ نہیں کہ آپ کئی مہینوں کا ٹائم لے رہے ہیں، کئی سال لگ رہے ہیں، بیئر منیمم کا انہوں نے پرنسپل جو ہے اس کو فورس کیا کہ جناب 2 4 5 6 دن، ایک ہفتے کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ آپ ایڈمنسٹریٹو کام کر رہے ہیں، آپ کسی کو جو ہے معاملات کر رہے ہیں، تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس ججمنٹ کے اندر بہت زیادہ پروویژن کا استعمال کیا اور آنریبل کورٹ نے صوبے کی، وفاق کی اور اس کے علاوہ کس کس کی کیا ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، سب کی ذمہ داری کو بڑے عمدگی سے آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ کیا۔ یہ قانونی ڈسکشن جو ہے ناظرین آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے اس ججمنٹ کو لے کر، لیکن اس کے اندر ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ اختلافی نوٹ بھی آیا۔ اب اختلافی نوٹ یہ آیا منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے اور آنریبل جو دوسرے ہمارے جج ہیں مندو خیل صاحب، انہوں نے بھی ایک کٹھا لکھا انہوں نے نوٹ، اور ان کا جو کرس تھا بات کا، انہوں نے کہا جناب نیچے آنریبل ہائی کورٹ نے لاہور نے اور ادھر کے پی کے اندر ایک فیصلے آ چکے تھے کہ جناب اس الیکشن کو 90 دن کے اندر کنڈکٹ کرایا جائے، دوسرے فریق نے اس کی اپیل فائل کی ہوئی تھی جسے ہم ICA کہتے ہیں، اگر وہ اپیل پینڈنگ تھی تو اس صورت کے اندر آنریبل کورٹ کو سو موٹو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا اور پٹیشن بھی فائل نہیں ہو سکتی تھی، اس کو خارج کیا جاتا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ آپ نے صوبائی خود مختاری کا جو پرنسپل ہے اس کو ملوز خاطر رکھنا ہے۔ آپ کسی بڑے صوبے کی یا چھوٹے صوبے کی بھی آپ جب بات کریں ان کی کورٹس کی جو ایک اٹانومی ہے، ایک انڈیپینڈنس ہے، اس کے اندر آپ انکروچمنٹ کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے جہاں پر جو ہے وہ اس کو خارج کر دیا۔ انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ دیے۔ اختلافی نوٹ یہ ہوتا ہے کہ جو مین ججمنٹ آئی ہے اس کے اندر وہ اپنا اختلاف رکھتے ہیں، انہوں نے اس مین ججمنٹ کو سپورٹ نہیں کیا۔ ناظرین یہ اوورال ایک ڈسکشن تھی۔ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء اس ججمنٹ کا بڑا انتظار رہا، کچھ انہوں نے ججمنٹ کے بھی حوالے دیے۔ اب ایک سوال جو رہ جائے گا ناظرین کے ذہن کے اندر، جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء مجھے یہ لگتا ہے کہ جو نیچے اپیل پینڈنگ تھی، ICA پینڈنگ تھی، وہ انفرکچوس ہو جائیں گی، کیونکہ وہ آنریبل ہائی کورٹ نے جو ہے وہ 184(3) کے اندر ایک فیصلہ سنا دیا ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر میرا نہیں خیال کہ آنریبل کورٹس جو ہیں وہ ہائی کورٹ اس کے اندر کوئی اپنا ڈیسیژن دیں گی۔ ظاہر ہے ان دا لائٹ آف دس ججمنٹ اب جو ہے وہ الیکشن 90 دن کے اندر کنڈکٹ کروانے چاہیے اور کروانے پڑیں گے، کیونکہ آنریبل کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے۔ اگر وہ نہیں کرتے تو اس کے اندر ظاہر ہے توہین عدالت کا ایک جو ہے وہ ایلیمنٹ رہے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ اداروں کو یہ سمجھ آ گئی ہے، وفاق کو بھی سمجھ آ گئی ہے، ملک کی سب سے بڑی عدالت نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتا دیا کہ آئین کیا ہے اور قانون کیا ہے۔ ناظرین اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، کسی نئے ویلاگ میں کسی نئی قانونی یا سیاسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک